جی ناظرین السلام علیکم۔ آج 3 موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے صدر مملکت سے یعنی عارف الوی صاحب سے، اور صدر مملکت جو عبوری صدر ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آج ملاقات کی کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، اور انہوں نے ان کو کچھ مشورے دیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کے کہنے پر صدر مملکت سے ملے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے، کیا گفتگو ہوئی ہے، کیا چاہ رہے ہیں، اور خان صاحب نے کیا پیغام بھیجا ہے، عارف الوی کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنے کی پوزیشن میں، اس پہ بات ہوگی۔ دوسرا جو موضوع ہے، عمران خان کو تھوڑی بہت سہولتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں جیل میں۔ ان کے سیل کا سائز بڑا کر دیا گیا۔ عمران خان جو دوسروں کے کمروں سے اے سی اتروانا چاہتے تھے، اب ان کا سیل 35 فٹ سے لے کے 60 فٹ تک کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ عمران خان کے اپنے دور میں ایسا مریم نواز کو سیل دیا گیا تھا کہ اسی کمرے کے اندر باتھ روم تھا، وہاں کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، اور بس ایک جانماز بچھانے کی جگہ تھی۔ وہ سارا وقت انہیں یاد نہیں رہا، لیکن بہرحال جیل میں یہی سہولتیں ہوتی ہیں کہ ایک دن پنکھا مل گیا، اور ایک دن کمبل مل گیا، اور سیر کرنے کی اجازت مل گئی، اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عمران خان کو بہرحال بہت بڑا ریلیکسیشن ملی ہے۔ سیل کا سائز بڑا ہو گیا ہے، کوئی ایکسرسائز کی مشینیں بھی آ گئی ہیں، تو اس سے فائدہ ہی ہوگا خان صاحب کو، اور خان صاحب ایکسرسائز کریں گے۔ تیسرا موضوع جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں ہیں، اور اس میں معاملات کہاں تک پہنچے۔ ایک معاملہ میں نے ضرور ڈسکس کرنا ہے۔ جی سی یونیورسٹی کے چانسلر، وائس چانسلر ہیں اصغر علی زیدی صاحب، شاید یہی نام ہے ان کا۔ انہوں نے مریم نواز کو دعوت دی جی سی یونیورسٹی میں خطاب کرنے کی۔ اس کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پر بڑی نیگیٹو کیمپین چل رہی ہے۔ اس کیمپین میں اصل بات کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا نہیں، بلکہ اسی سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ اصغر علی زیدی صاحب، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے عمران خان کو دعوت دی تھی جی سی یونیورسٹی۔ ان دنوں دعوت دی تھی جب عمران خان فل تھراٹل جنرل باجوہ کے خلاف ہوئے تھے، منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے تھے، حکومت سے علیحدہ ہو چکے تھے، نوجوانوں کو بتا رہے تھے کہ وہ سب سے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہیں۔ تو وہ ساری گیم جو ہے آپ کے یاد ہی ہوگی، اور عمران خان نے انتہائی زہر آلود تقریر کی تھی۔ مقرر وہ اچھے ہیں، اس سے وہ لوگوں کے ذہنوں کو پامال اور پراگندہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ نوجوان بچے تھے، وہ ظاہر ہے امپریس ہوتے ہوں گے، ایک سیلیبریٹی کی حیثیت تو عمران خان کی ہے۔ تو وہ جناب انہوں نے تقاریر کروائیں۔ اچھا، اس سے مقصد کیا حاصل کرنا تھا ان صاحب نے، جو وائس چانسلر ہیں، انہوں نے اپنی پروموشن اور مستقبل کے جو ان کے سیاسی عزائم ہیں وہ حاصل کرنے تھے۔ وہ نہیں پورے ہوئے، نہیں ہونے تھے۔ یہ سمجھ رہے تھے جو بہت سارے پاکستان کے لوگوں کی طرح کہ یہ عمران خان واپس آئے گا، اور پھر جناب وہ جو ہے نا اینٹ سے اینٹ بجا دے گا جنرل باجوہ کی بھی اور جی ایچ کیو کی۔ یہ اس ملک میں نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ساری کہانی دھری کی طے کی۔ اب یہ صاحب ہیں بڑے مطلب پرست قسم کے آدمی، انہوں نے ایک نیا پتہ کھیلا۔ ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، انہیں چاہیے ایکسٹینشن۔ عمران خان کے حوالے سے یہ کافی بدنام ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ایکسٹینشن کے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے مریم نواز کو دعوت دی، اور علامہ اقبال اور نظریہ اقبال اور جو خود نظریہ خودی پر بات کرنے کی دعوت دی۔ مقصد صرف یہی تھا کہ مریم نواز کو اسی طرح کا گلیمرس قسم کا پروٹوکول دیں اور بچوں کو بٹھائیں، اور ساتھ ہی کوشش یہ کریں کہ اپنی ایکسٹینشن کی درخواست بھی ان کو سبمٹ کرا دیں۔ تو مریم نواز سیانی خاتون ہے۔ ان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ مریم نواز نے 2 باتیں کی اس کے جواب میں۔ پہلی بات تو یہ کی کہ جو سیاسی اجتماعات کے لیے تعلیمی درسگاہیں اچھی جگہ نہیں ہیں، وہاں معصوم ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں جو سیاست ہمارے ہاں کی سیاست میں ہوتا ہے، اس کے کسی ایک پارٹی کے خلاف، کسی دوسری پارٹی کے حق میں ان بچوں کو کے ذہنوں کو منتشر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سیاست کریں لیکن ان درسگاہوں سے باہر کریں۔ اس لیے تو مریم نواز نے انکار کیا، لیکن صرف یہی وجہ نہیں تھی، بلکہ مریم نواز نے ایک اور بات بھی کی۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان صاحب کا مقصد کیا ہے،
انہوں نے کہا جی کہ ایکسٹینشن کسی کی نہیں ہوگی، اور مجھے یہ ذاتی طور پہ ہی پتہ ہے جلن باجوہ کی بھی جب ایکسٹینشن ہوئی تھی تو جو شخص بہت زیادہ ناخوش تھا اس میں مریم نواز بھی شامل تھی۔ ظاہر ہے پارٹی میں ان کا اس وقت وہ عہدہ نہیں تھا، وہ اپنی بات اس طرح نہیں کہہ سکتی تھی۔ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوئی ہے ایکسٹینشن، یہ بات میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، لیکن مریم نواز کی خوشنودی اس میں شامل نہیں تھی۔ ظاہر ہے پارٹی میں ہے اور تو چپ ہونا انہیں پڑا، تو وہ اصغر علی زیدی صاحب کی سازش جو ہے وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نواز شریف کی آمد کی تیاریوں کی۔ اچھا، جو میری اطلاعات ہیں، میرے ذرائع ہیں کہ 35-40 ہزار لوگوں کا کراؤڈ مینار پاکستان والے گراؤنڈ میں آ سکتا ہے، لیکن ان کی تیاریاں بہت ہیں، اور جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ آئیں گے، لاہور یہ استقبال کریں گے، نواز شریف کا پنجاب سے لوگ آئیں گے، ٹکٹ لینے والے آئیں گے، تو وہ تو بہت بڑا نمبر بن رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایکچول بتا رہا ہوں کہ جو نمبر بن رہا ہے، نمبر تو وہ لاکھوں میں جا رہا ہے کہ اتنے پرومسڈ لوگ ہیں، اور ایک ہوا سی چل پڑتی ہے۔ اچھا، جب ہوا سی چل پڑتی ہے تو جو پرومسڈ لوگ، اگر آپ نے کہا ہے کہ 100 لوگ آئیں گے تو پھر 200 لوگ آ جاتے ہیں، اور اگر ہوا نہیں چلتی تو پھر جو 100 لوگ ہیں ان کی جگہ آپ کتنا زور لگا لیں 10 لوگ آتے ہیں۔ تو لاہور کی فضاؤں میں اس وقت یہ بات ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور ان کا استقبال ہونا ہے، اور بڑے پیمانے پہ استقبال ہونا ہے۔ تو یہ بڑا کروشل جلسہ ہوگا مینار پاکستان میں۔ اس میں فیصلہ ہوگا کہ نواز شریف کیا کرتے ہیں اور اس ملک کی تاریخ کیسے بنے گی، اس ملک کی تاریخ کیسے لکھی جائے گی، نواز شریف کا نام تاریخ میں کس طرح لکھا جائے گا۔ ابھی تک جو ہیں انتظامات، شہباز شریف نے بھی جلسے کیے، حمزہ شہباز نے بھی کوئی چھوٹا موٹا جلسہ کیا، لیکن بنیادی طور پر یہ انتظامات کی کنجی مریم نواز کے ہاتھ میں، وہ فیصلہ کریں گی کہ کہاں پر کیا کرنا ہے، کتنے لوگ کس نے لانے ہیں۔ اور اگر وہ یہ فیصلہ کر رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون میں لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹکٹوں کا فیصلہ بھی مریم نواز کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کی بھاگ دوڑ مسلم لیگ نون کی مریم نواز کے پاس ہوگی۔ وہ مستقبل ہے مسلم لیگ نون کا، اور بہت سارے لوگ اب قصہ پارینہ ہونا چاہیے، ہو جانا چاہیے، انکل سے اب جان چھڑا لینی چاہیے، نئے لوگوں کو سامنے آنے دینا چاہیے، اور اگر نہیں آنے دیں گے تو پھر یہ بہت ہی قدامت پسند پرانی قسم کی پارٹی مشہور ہو جائے گی۔ تو ایکسائٹمنٹ ہے لاہور کے لوگوں میں، پنجاب کے لوگوں میں، نواز شریف صاحب کے حوالے سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے آنے کے امکانات ہیں، اور اگر وہ لوگ آ گئے تو پھر یہ کلیدی مقام ہوگا کہ جس سے تاریخ پلٹے گی، جس سے وہ ہائیبرڈ نظام جو سجایا گیا تھا وہ اپنی جڑوں سے نکل جائے گا۔ بات کر لیتے ہیں کچھ عمران خان سے، جو کے کہنے پر جو کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ملاقات کی صدر مملکت سے۔ پی ٹی آئی کے رہنما میں رؤوف حسن صاحب جو کہ اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے صدر عارف علوی سے۔ صدر عارف علوی کے پاس اب بہت زیادہ اختیارات نہیں ہیں، اختیارات ان کے پاس کم ہیں۔ صدر ویسے ہی ایک آئینی سا ہوتا ہے، اور عبوری صدر تو بالکل ہی آئینی ہوتا ہے، لیکن مشورہ یہی دیا گیا کہ وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا آغاز کریں، اور مذاکرات کریں تاکہ عمران خان کی جان چھڑائی جائے۔ عمران خان کو بات بہت دیر سے سمجھ آئی ہے، جتنا وہ ظلم دوسری سیاسی جماعتوں پر کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ سیاسی جماعتیں ان کے ریسکیو کے لیے آئیں گی، ان کی مدد کے لیے آئیں گی، یہ تو بہت عجیب سی توقع ہے، اور میرے خیال میں اتنی جلدی نہیں ہوگا یہ سب کچھ۔ کسی کے دل میں کتنے بھی رحم کی اپیل آئے، یہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک گفتگو کا آغاز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمران خان کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ ملک کیسے چلتا ہے، اور نواز شریف کو تو بہت پرانی سمجھ ہے کہ یہ ملک کیسے چلتا ہے۔ اس سب کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود وہ واپس آئے، پہلے بھی، اب بھی واپس آ رہے ہیں۔ عمران خان جو ذرائع بتاتے ہیں کہ اب ملک سے باہر جانے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں،
اور باہر نہیں جانے دیا جائے گا ان کو، اس لیے کہ جتنی بھی ان کی فسادی طبیعت ہے وہ باہر جا کر زیادہ فساد پیدا کریں گے۔ یہ تھی آج کی اپڈیٹس، فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔